بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، آنر ہومیوپیتھک مٹیریل میڈیکا کے سلسلہ میں آج کی ایسی دوائی پر بات کروں گا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کالے کلوٹے سانولے لوگوں کی دوا ہے، جن کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، جن کی ہڈیوں پر گانٹھیں بن جاتی ہیں، پارا کھانے کے بد اثرات یا پارا کھانے کے بعد کی حالت پہ کام کرتی ہے۔ پیشاب سے گھوڑے کے پیشاب جیسی بو آتی ہے، یعنی پیشاب چھوٹا پیشاب کرنے جاتا ہے تو انتہائی شدید بو جو دماغ کو یا ناک کو چڑھتی ہے۔ ہر وقت سر پر کپڑا لپیٹ کے رکھنے والا، جس طرح سرہانہ میں ہوتا ہے کہ وہ بندہ بھی ہر وقت سر کو لپیٹ کر رکھتا ہے، اس میں کپڑا سر پر رکھنے کی عادت یا ضرورت محسوس کرتا ہے، اور چہرے پر لکیریں ہوتی ہیں، مرجھایا ہوا چہرہ ہوتا ہے، یعنی جیسے شرنک جس کو آپ کہتے ہیں یا سلوٹیں جس کو آپ کہتے ہیں، ایسا چہرہ ہوتا ہے، مرجھایا ہوا چہرہ، منہ سے بدبو آیا کرتی ہے، پیاس بالکل نہیں لگتی یا پیاس کم لگتی ہے، گاڑی کا سفر کرنے سے بہتری محسوس کرتا ہے۔ گاڑی کا سفر کرنے سے اگر زیادتی ہو تو کاکولس انڈیکا دوائی ہوتی ہے۔ مقد کے باریک باریک چبندار جلن والے مسے، خونی بگندر، مقد و اعلیٰ تناسل پر خاص اثر کرنے والی دوا ہے۔ اعلیٰ تناسل سے شروع ہونے والی خارش، آتشک کے دانے، چبندار، پرخچی لگنے جیسا درد ہوتا ہے، سوزاک جس میں شہوت زیادہ ہے، بچوں کا ہرنیا اس پر بھی کام کرتی ہے، خونی مسوں پر کام کرتی ہے، جگر کی پرانی سوزش پر کام کرتی ہے، سونے پر جھٹکے لگیں یہ بھی اس کی خاص علامت ہے۔ عام طور پر یہ ایسے مریض ہوتے ہیں ان کو زندگی میں قبض نہیں ہوتی، ان کا پخانہ اکثر لوز ہی رہا کرتا ہے، یہ سخت دل ہوتے ہیں، جگر کی پرانی سوزش پر کام کرتی ہے، لکوریا یا تمام اخراجات شدید جلندار ہوتے ہیں جو خارش پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ کریازوٹ میں ہوتا ہے۔ یہ ایسے سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے آپ معافی بھی مانگتے رہیں گے، یہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ کانوں میں کڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں، یہ عام طور پر پریکٹیکل لائف میں جب آپ کلینکل لائف گزار رہے ہیں تو مریض آ کر کہتا ہے جی میرے منہ میں انفیکشن ہے، منہ آیا ہوا ہے، منہ میں جلن ہے، تو اس پر یہ بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہے، یعنی منہ، زبان اور اعلیٰ تناسل کے زخموں پر بہت ہی اعلیٰ کام کرتی ہے، یعنی یہ ہمرائڈ بواسیر پر بھی کام کرنے والی بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے۔ عام طور پر کلینکل ایکسپیرینس میں بواسیر پر کام کرتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ کار یا کسی بھی سفر سے اس کو بہتری محسوس ہوتی ہے، تیز چبھنے والے درد اس کی خاص علامت ہے، جیسے نوکدار چیز کو چبھ رہی ہو، اور خاص طور پر ریکٹم میں۔ شور سے بہت حساس ہوتے ہیں، سر کے گرد پٹی بندے ہونے کا احساس ہوتا ہے، دو نظری پر کام کرتی ہے، اور آنکھوں کا بھی تیز چبھنے والا درد اس میں پایا جا سکتا ہے، اور ناک کی ہڈی کا ناسور بھی اس کو یہ ٹھیک کرتی ہے۔ حالانکہ قبض پر کام کرنے والی دوائی ہے، پریکٹیکل یعنی کلینکل پریکٹس میں دیکھا ہے کہ یہ قبض پر بھی کام کرتی ہے، لیکن عام طور پر یہ ایسے لوگوں کی دوائی ہے جن میں پخانہ پتلا ہی ہوتا ہے اور خون بھی گرا کرتا ہے، جو بواسیر سے بھی آ سکتا ہے اور اندرونی کسی وجہ سے بھی خون آ سکتا ہوتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت سانس کی تنگی محسوس کرتا ہے، جیسا کہ آرسینکم اور کلکیریا کار میں ہوتا ہے۔ سیپیا کی طرح پاؤں کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے۔ اس کے مسے عام طور پر یہ مسوں پر، موقعوں پر بہت ہی اعلیٰ کام کرتی ہے۔ اس کے مسے عام طور لمبے اور درد ہوتے ہیں، دھونے پر خون نکل سکتا ہے، زخموں سے بآسانی خون نکل آتا ہے، ذکر الحس ہوتے ہیں۔ اس کی زیادتی رات کو ہوتی ہے، تینوں میادم پر کام کرتی ہے، کمی اس کی سفر کے دوران ہوتی ہے۔ اس کے معمل کے طور پر عام طور پر آرسینکم، سیپیا وغیرہ دی جاتی ہے، اور لیکسس کے ساتھ اس کی مطابقت نہیں ہوتی۔ مرکسال اور اس کو برابر کی دوائی مانا جاتا ہے۔ صرف مرکسال کو کہا جاتا ہے کہ یہ حسین لوگوں کی، گورے چٹے لوگوں کی دوائی ہے، اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ سانولے اور کالے کلوٹے لوگوں کی دوائی ہوتی ہے۔ میری مراد ہے ایسر نائٹریکم سے، نائٹریکم ایسر پر بات کر رہا تھا۔ والسلام۔